ایک سادہ سا کمہار، وہ بھی بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ آس پاس میں کھڑے سب لوگ حیران تھے، لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ اس کی عقل دشمنوں کے جال کو کاٹ دے گی۔ یہ ہے عقل مند کمہار کی کہانی۔ ایک دھوپ سے بھرے گاؤں میں رشید نامی کمہار مٹی سے برتن بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن دل میں عزت کمانے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گاؤں میں ایک رئیس آدمی انور رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ آتا اور رشید کا مذاق اڑاتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں میں اس کے علاوہ کوئی اور امیر ہو سکے، اور نہ ہی اسے پسند تھا کہ گاؤں میں کسی کی لوگ عزت کریں سوائے اس کے۔ اس لیے وہ ہمیشہ رشید سے کہتا، تم کمہار ہو تو کمہار ہی رہو گے، تمہیں کبھی میرے جتنی عزت نہیں مل سکے گی۔ مگر رشید کبھی کسی کا دل نہ دکھاتا، اور وہ اکثر رات کو چراغ کی روشنی میں نئے برتنوں کی ڈیزائننگ کرتا اور ہمیشہ کچھ الگ کرنے کا سوچتا رہتا۔ ایک دن اس نے ایک ایسا برتن بنایا جو صرف خوبصورت نہیں بلکہ چلاکی سے بنایا گیا تھا۔ اس میں خفیہ خانے تھے جس کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ رشید کے اس بنائے ہوئے برتن کی تعریف کرنے لگے، کیونکہ وہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ لیکن رئیس انور کے چہرے پر جلن صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ گاؤں کے سبھی لوگ رشید کی تعریف جو کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن دوسرے گاؤں کے بادشاہ کا سپاہی رشید کے گاؤں میں آیا، اور اس نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت اپنے محل کے لیے نئے فنکار چاہتے ہیں۔ تم میں سے جو کوئی بھی محل کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ کل اپنا سارا سامان لے کر محل میں حاضر ہو جائے۔ رشید نے محل میں پہنچ کر سب کو جب اپنے بنائے ہوئے مٹی کے برتن دکھائے، تو بادشاہ نے اسے اپنے محل کے کام کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ دیکھ کر رشید کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ جب رات کا وقت ہوا تو رشید محل کے باغیچے میں ٹہل رہا تھا، تو وہاں اس نے بادشاہ کے وزیر کو کسی اجنبی سے خفیہ باتیں کرتے سنا۔ وہ بادشاہ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی رشید نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو برتن اس نے بنایا تھا، جس کے اندر خفیہ خانے تھے، رشید نے ایک خط میں سب کچھ لکھ کر اس خفیہ خانے میں رکھ دیا۔ اور وہی برتن لے کر وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں تحفے میں پیش کیا۔ بادشاہ اس خوبصورت برتن کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، تو رشید نے کہا، آپ اسے کھولیں، اندر آپ کے لیے ایک راز ہے۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی اس خفیہ خانے میں رکھا ہوا خط پڑھا، تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر وزیر کو گرفتار کر لیں۔ اب پوری سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے رشید کو اپنے دربار کا مشیر مقرر کیا، اور اعلان کیا کہ حقیقی عقل شہروں میں نہیں، دیہات میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت کے دربار کا مشیر بننے کے بعد جب رشید گاؤں واپس آیا،
تو ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ سب نے اس کی عقل اور دیانتداری کی داد دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل اور ایمانداری انسان کو وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں دولت اور طاقت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.